بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو رفیع صاحب، آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائے ہیں وہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ تو یہ جو جسے چاہے بخشنا اور جسے چاہے عذاب دینا، یہ اس کا مفہوم آپ سے ہم نے پوچھنا ہے، اور میری گزارش ہوگی کہ آپ قرآن مجید کے وہ مقامات بھی سامنے رکھ لیں اور پھر اس پر ہمیں ایجوکیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں متعدد آیات اس طرح کی ہیں جن سے خدا کی مشیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے مرضی کا۔ تو بخشش اور عذاب کے حوالے سے بھی آتا ہے، ہدایت کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے، ہدایت و گمراہی کے حوالے سے بھی۔ تو بخشش اور عذاب کے حوالے سے جو آیات ہیں ان میں سے مثلاً سورہ بقرہ کی 284 جو آیت ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ الفاظ اس کے یہ ہیں: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خواہ تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفوہ، یا ان کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان کا محاسبہ کرے گا، یعنی اللہ تمہارا ان باتوں پر محاسبہ کرے گا، یعنی تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا نیتیں اور کیا ارادے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے۔ آگے فرمایا وَاللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح کی سورہ فتح کی آیت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ ظاہر ایک پورا مضمون بیان کر رہی ہیں، لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے اس سے متعلق اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو اس میں پہلا سوال تو رفیع صاحب یہ بنتا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے نا، اس میں جبر کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے کرایا جائے۔ اور یہ آیت تو سیدھا سادہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ بخش دے اور جس کو چاہے چلے بخش دے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا، لیکن جس کو چاہے عذاب دے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ٹھیک بات ہے کہ انسان جبر کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بات کہ کیا اس میں جبر کی بات کی گئی ہے یا نہیں، اس کو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ آیت اس کے مخاطبین کون تھے اور یہ الفاظ کس سیاق و سباق میں بولے گئے ہیں، کس پہلو سے بولے گئے ہیں، تو پھر یہ اشکال اس کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس قوم میں نازل ہوا یا جس ماحول میں نازل ہوا تھا وہ شرک کا ماحول تھا، یعنی کہ اہل مکہ جو تھے یا اہل عرب جو تھے وہ مشرکین تھے، تو شرک کرتے تھے۔ ان کا کچھ عقیدہ تھا کہ بھئی ہمارے دیویاں ہمارے دیوتا جو ہیں یہ خدا کے محبوب لوگ ہیں، بلکہ دیویوں کو تو کہتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہم اگر ان کی عبادت کریں گے تو وہ خدا سے ہماری بخشش کروا لیں گی، بخشش کروا لیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی نہیں چلنے دیں گی، اپنی مرضی چلائیں گی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ نہیں، جس طرح تم سمجھ رہے ہو جو تمہارے عقائد ہیں، ان عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیتوں کو جب دیکھیں گے نا تو اس میں پھر یہ بنے گا کہ جو تمہارے مذمومہ خیالات ہیں، یعنی جو تم نے
اپنے خیالات گھڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اپنی مرضی سے وہ کرے گا۔ تو اصل میں انسان بھی کہہ لیں کہ جب کوئی اگر یہ لفظ انسان کے حوالے سے سوچے جائیں کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، تو انسان پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اور اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اس کے معیارات ہوتے ہیں۔ تو انسان یا تو کسی کیفیت میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یا اپنی صفات کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے مفادات مجبوریوں کے وجہ سے جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ہم کسی لالچ میں گرفتار ہو جائیں اور اس لالچ کی وجہ سے پھر ہم یہ مرضی بنا لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، جائز ہو ناجائز ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی دباؤ کا شکار ہو جائے تب بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہماری مرضی جو ہے، ہماری پسند جو ہے اس کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں وہ قوتیں جو خارج سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہاں ظاہر ہے خدا کے حوالے سے بات ہے، تو مشرکین کا تو یہ خیال تھا کہ خدا کی مرضی کو کنٹرول کریں گے وہ دیویاں کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، میری مرضی جو ہے اس کو کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا، میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروں گا۔ خدا کی مرضی جو ہے کیا وہ کیفیتوں کا شکار ہوتی ہے؟ نہیں، خدا پر کیفیتیں طاری نہیں ہوتی۔ جیسے ایک انسان غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، دباؤ کی حالت میں، لالچ کی حالت میں، حرص کی حالت میں مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں نا، یہ خدا پر کوئی حالت اس میں سے طاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن خدا اچھی صفات رکھتا ہے، بہترین صفات رکھتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید نے اس مضمون کو کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ یہاں نام سے مراد صفات ہیں، ساری ہی صفات اچھی ہیں۔ وہ صفاتی نام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے نا کہ جو اس کی صفتوں کو بیان کرنے والے نام ہیں، سارے کے سارے دیکھو اچھے ہیں۔ اور یہ بھی سکھایا گیا کہ سبحان اللہ کا کلمہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو، کوئی ذرہ بھر عیب نہیں ہے، کوئی خامی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کسی طرح کی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور خوبی ہے، سراپا خوبی ہی خوبی ہے اس میں، تمام خوبیاں جو خدا کے شایان شان ہیں وہ اس میں ہیں۔ اب ایک اچھی ذات جب اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گی تو ظاہر ہے اس کی مرضی اس کی صفتوں سے اٹھے گی نا، تو اس کی صفتوں سے اٹھے گی تو وہ پھر جو بھی معاملہ سامنے ہے اس کو بالکل میرٹ پر دیکھا جائے گا، اور خدا کی طرف سے جو رحمت کی اس کی صفت ہے، جس کو اس نے کہا کہ میں نے جب یہ تخلیق کی تو میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، یعنی میرے ہاں رحمت جو ہے اس کا قدم آگے ہے۔ جو غضب ہے وہ تو خدا کا فعل ہے، وہ تو کسی وجہ سے ہوگا کہ بھئی کسی برائی کے خلاف خدا کا غصہ یا غضب ظاہر ہو، لیکن رحمت تو اس کی صفت ہے، صفت میں دوام ہوتا ہے۔ تو خدا کی ذات جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ اس کی جو تقاضا ہوگا اس کے فیصلے اس طرح سے ہوں گے، یعنی بخشش کے معاملے میں بھی رحمت چل رہی ہوگی، اور عذاب کے معاملے میں بھی رحمت کا پہلو ہوگا۔ رحمت کا پہلو میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں، عذاب کی وجہ عدل ہے، عذاب کی وجہ انتقام نہیں ہے یا غصہ اور قہر نہیں ہے۔ یہ معاملہ خدا اس طرح کی صفات نہیں رکھتا کہ خدا اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یہ خدا کی یہ بڑا شان اہم کے پوائنٹ ہے۔ اس کو خلاف۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس کی مزید واضح کریں کہ خدا جو انسان کو عذاب دیتا ہے وہ کوئی غصے یا غضب کی وجہ کے بجائے وہ انصاف اور عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ دو بڑی اہم نکات ہیں اس کو۔ صحیح بات، مطلب ہے ویسے تو یہ آتا ہے نا مغضوب علیہم کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ قومیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، غضب سے مراد ناراضگی ہوئی، غصہ ہوا، غضب کا لفظ تو اسی طرح بولا ہے، لیکن اس غضب کی وہ حقیقت نہیں ہے کہ جو انسانی غضب کا معنی ہم لیتے ہیں نا۔ انسانی غضب میں ہوتا ہے کہ جو جرم کرنے والے کا جرم جو ہے، فرض کیجئے وہ 10 یونٹ کا جرم ہے، تو جو انتقام لینے والے نے انتقام لیا اس سے، وہ 20 یونٹ کا انتقام لے لیا، حد سے آگے بڑھ گیا۔ خدا کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ جتنا اس کا سزا جو اس کا حق بنتی ہے وہ سزا اس پر جب ہوتی ہے تو اس کو خدا کا غضب یا اس کو خدا، وہ ظاہر عدل بھی وہی ہوتا ہے، وہ عدل کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر دو افراد ہیں، ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے، اللہ تعالیٰ مظلومی کا ساتھ دیتا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ساتھ کھڑا ہو،
اور اس کا وہ ساتھ دے. جب وہ اس کا ساتھ دے گا تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ ظالم سے اس کا حق لے کر دے گا اور ظالم کو وہ قرار واقعی سزا دے گا جو بنتی ہے سزا اس کی وہ دے گا. اسی کو غضب کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے انتقام کی حدیں پار کر دیں اور پھر اس طرح نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ اس میں یہ ضمن یہ پہلو بھی بیان کر دوں کہ جو ابدی سزا کا معاملہ آتا ہے جنت اور دوزخ کے حوالے سے، یہ جنت میں تو ہر انعام ہے، لیکن ابدی سزا دوزخ کے حوالے سے جو معاملہ آتا ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے معاملہ عدل سے آگے کر دیا، یعنی کہ یا عدل کے مقام سے خدا نیچے اتر آیا اور اب غضب کی کیفیت میں اس نے جو سزا 100 سال بنتی تھی اس کو کروڑوں سال پہ پھیلا دیا یا ہمیشہ کے لیے پھیلا دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ عادلانہ سزا جو بنتی ہے وہی دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے نا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ منوا لے گا ان سے، یعنی اس طرح شہادتیں جو بھی ہوں گی ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور مختلف چیزیں جو ہیں کہ یہ خدا کے یہ عدل کا تقاضا یہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم پر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، خدا کی عدالت سے ہمیں انصاف کی بجائے ظلم ملا، ایسا نہیں. بالکل وہ مانیں گے کہ یہ عدل کا تقاضا یہی تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے فرما دی، لیکن دنیا میں اگر ہمیں کوئی بھی ادارہ ہے ہمارے سامنے، وہ جب بھی اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتا ہے فرض کریں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم چاہے آپ کو جب مرضی بلا وجہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، وجہ بتاتا ہے. لیکن ان آیات میں یہ جو ایبرپٹلی کہہ دیا ہے کہ بخش دوں گا جس کو چاہے اور عذاب دے دوں گا جس کو چاہے، یہ تھوڑا سا کیا اللہ کی شان کا اظہار ہے یا اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا، ان خاص طور پر اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہے؟ ہاں، یہ اصل میں نا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں مسئلہ کیا تھا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ خدا کی مرضی کو ہم کنٹرول کر لیں گے اپنی دیوی دیوتاؤں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا جواب ہے کہ نہیں، وہ تو تم نہیں کر سکتے. اور معاملہ پھر ہوگا کس طرح کہ خدا جو چاہے گا کرے گا. تو کیا چاہے گا، وہ کس طرح کا چاہے گا معاملہ؟ تو وہ جو چاہے گا وہ اس کی اعلیٰ صفات کا جو تقاضا ہوگا وہ چاہے گا. یعنی وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ جو سراپا خیر ہے، کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. تو اس کی یہ صفات جو پوری طرح ظاہر ہوگی. اور وہ مقسط بھی ہے، عدل کرنے والا ہے، تو وہ عدل کرے گا. ایسا نہیں کہ اس کی رحمت خلاف عدل ہوگی، یعنی عدل کو توڑ دے گی، نہیں، یہ نہیں. یا اس کا عدل جو ہے جہاں وہ عدل کرے گا وہ رحمت کو یعنی کہ یوں سمجھے ختم کر دے گا. ایسا نہیں معاملہ. یعنی خدا کے ہاں وہ توازن انتہائی یعنی کہ صورت میں موجود ہے کہ جو آدمی مثلا مجرم ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ عادلانہ فیصلہ کہ جس سے بہتر عادلانہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عدل کا بہترین تقاضا جو ہوگا وہ اس کے لیے کیا جائے گا. اچھا، یہ بھی ایک پہلو اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وسعت علم ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو، تو احاطہ کیے ہوئے چیز کو اور اس کے بعد اپنے اس علم کی بدولت اس نے کسی کو جہنم کی سزا دے دی اور کسی کو بخش دیا. تو یہ علم کی بنیاد پر بخشنا اور عذاب دینا یہ تو عمل کی بنیاد پر نہ ہوا نا. علم آپ کا ہے، عمل میرا ہے. نہیں، یہ کس جگہ سے آپ نے لیا کہ علم کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہا ہے؟ اس نے تو علم کی بنیاد پہ کرنے سے بالکل ہی روک دیا اپنے آپ کو. کیونکہ علم کی بنیاد پہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مخلوق تخلیق کی اور اس کے بارے میں گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مخلوق تخلیق ہوئی بیٹھی ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا فرشتے کو کہ میرے علم کے مطابق یہ 50 آدمی برے ہیں اور یہ 50 آدمی، اگر 100 کا ہم ڈیٹا لیں تو 100 میں سے یہ 50 آدمی اچھے ہیں، تو ان کے نام نوٹ کر لو، ان کو جنت میں چھوڑو، ان کو دوزخ میں چھوڑو. یہ فیصلہ خدا کے علم پر مبنی ہوتا. اس نے ایسا بالکل ہی نہیں کیا. اس نے ایک پوری زندگی دی ہے اور انسان کو کہا ہے تم اپنا اعمال نامہ تیار کرو. یہ دراصل کروا تو وہ خود رہا ہے.
فرشتوں کے ذریعے سے کروا رہا ہے، لیکن یہ اعمال نامہ جو ہے یہ انسان خود تیار کر رہا ہے۔ جب وہ کوئی لفظ بولتا ہے، کوئی برا لفظ، کوئی اچھا لفظ، تو وہی لکھا جاتا ہے۔ کوئی عمل جب وہ کرتا ہے تو وہ اچھا عمل ہو، برا عمل ہو، جیسا بھی ہوتا ہے وہی لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے تو کیا کچھ نہیں، لکھ لیا اپنی طرف سے، یہ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا رفیع صاحب، یہ جو فرمایا گیا کہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک خوف ذہنوں میں اجاگر ہوتا ہے کہ اچھا اللہ جب چاہے جسے چاہے وہ بخش دے، اور خاص طور پر عذاب والا، تو اللہ کا جو ایک خوف کا پہلو جو ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو یہ درست اس کا تاثر ہے؟ یہ تاثر بالکل ہو سکتا ہے، جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تاثر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ بھئی اس میں خدا جسے چاہے گا بخشے گا، تو اب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، تردد اسے ہو گیا۔ اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں مجھے عذاب دینا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ الفاظ اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس کو تو واضح کر دیا ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ بھئی میرے اوپر کسی کی مرضی نہیں چلے گی، میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اچھا، لیکن اس بات کو کہنے کا اسلوب یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے کوئی تفصیل سے ہم بیان کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے، یہ انسانی انداز ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ خدا اپنی اعلیٰ صفات کے مطابق جو بہتر جانے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خدا ظاہر ہے بہترین الفاظ میں یہ بات کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میری صفات اچھی ہیں اور میں اچھی صفات کے ساتھ اچھے فیصلے ہی کروں گا، میرے جو فیصلے ہوں گے منصفانہ ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، رحمت بھرے ہوں گے، کوئی ایسا نہیں غضب اور اس کا نہیں اصول میرا کہ میں نے غضب کرنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ تو اسی طرح کا اسلوب ہے کہ وہ جیسے چاہے گا۔ کیوں ہے؟ خدا کی جو عظمت کا معاملہ ہے وہ اس چیز کو لازم کرتی ہے کہ جب خدا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا خدا کلام کر رہا ہے تو اس کی شان کے مطابق وہ کلام ہوگا، آٹومیٹکلی ہوگا۔ خدا اس کائنات کا حاکم ہے، جیسے کہ یہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی نا، تو اس میں نا للہ میراث السماوات والارض، یہ آیت، اور یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا۔ تو یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کی حاکمیت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اب خدا کے لیے جو انسانی سطح پر بولی جانے والی زبان ہے وہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ وہ بات اس سمجھ تو آ جائے گی جب خدا کے لیے سارے اچھے نام ہیں، اور جب خدا عادل ہے، اور جب خدا ہمیں عدل کرنے کو کہہ رہا ہے، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ روز انصاف ہوگا جس دن میں انصاف کروں گا، عدل یعنی تخت عدل پر بیٹھوں گا اور میں فیصلے کروں گا لوگوں کے مابین، اور بہترین فیصلے ہوں گے وہ، بلکہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب یہ سارا فیصلے ہو چکے ہوں گے، میدان حشر خالی ہو ہوگا تو اس وقت وکیل الحمدللہ رب العالمین، یہ کہا جائے گا سارا شکر اللہ کے لیے ہے جس سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ کس طرح کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، یہ دنیا کی آزمائش برپا کی، اس میں 100 طرح کے نشیب و فراز ہوئے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں واقعات کی نظر سے دیکھیں تو واقعات تو بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، فرد پر، قوموں پر ظلم ہوئے ہیں، پیس دیا ایک قوم نے دوسرے کو، اور ڈاکہ زنی رہی ہے، راہ زنی رہی ہے، بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اچھے واقعات بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ نسبتاً کم ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس ساری مخلوق کو میدان حشر میں اکٹھا کیا گیا، خدا نے عدالت لگائی اور فیصلے کر دیے، اور پھر حق بحق در رسید، یعنی نیک لوگوں کو ان کا حق مل گیا اور ظالم لوگوں کو ان کا حق مل گیا جو ان کا حق بنتا تھا۔ تو اب پھر خدا کے بارے میں کہی جانے والی بات کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ الفاظ آتے ہیں کہ سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ کیا خوب سکیم بنائی، کیا خوب نتیجہ نکلا، اور کیا اچھا واقعہ ہوا، یعنی کہ ساری بات جسے ہم ایک ٹریجک سٹوری کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل ہی ایک تربیہ بن گئی، یعنی کہ بالکل خوشگوار بات بن گئی کہ بھئی جو جنت میں وہ لوگ گئے کہ جو اس کے حقدار تھے کہ وہ جاتے۔
اور سزا ان کو ملی جو سزا کے حقدار تھے۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، بہت ساری باتیں اس سے معلوم ہو گئیں، اور ہم اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اگلی نشست کے لیے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آئیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔